محترم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی سنائیں گے جس نے اپنی بیوی کے جھانسے میں آ کر، جس نے اپنی بیوی کی الٹی سیدھی باتوں میں آ کر اپنے بوڑھے باپ کو ایک کھائی سے گرانا چاہا، اور وہاں پر اس نے جو سبق آموز سبق حاصل کیا، وہ کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، اور بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک شادی شدہ لڑکا تھا، اس کی بیوی تھی، اس کے بوڑھے ماں باپ بھی تھے، وہ ایک خوشحال گھرانہ تھا اور ساتھ میں رہتا تھا۔ رہتے رہتے اس کے بیوی بچے کے جو بچے ہوئے، اس کے بعد اس نے سوچا کہ ہم دونوں کہیں گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ تو اس کے باپ نے بولا کہ آپ یہ جو فضول خرچہ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ پیسے بچا کر رکھیں۔ تو اس کی بیوی کہتی کہ یہ جو آپ کا والد ہے، یہ تھوڑی باتوں پر ہمیں ڈانٹتا رہتا ہے، ہمیں کوستا رہتا ہے، اور کہتا ہے کہ آپ یہ نہ کرو، آپ وہ نہ کرو۔ آپ تو کماتے ہیں لیکن یہ کماتا بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم دونوں کے بیچ میں ٹانگ اڑاتا ہے اور ہمارا سکون برباد کرتا ہے۔ مینس کہ وہ طرح طرح کی باتیں اس کو کرتی رہتی تھی، اور جو بھی بات اسے گوارا نہیں لگتی تھی وہ اس بوڑھے ماں باپ پر تھوپ دیتی تھی۔ اس کا شوہر ایک بزنس مین آدمی تھا، اور جیسے ہی وہ جاب کرتا تھا واپس آتا تھا تو اسے سارے دن کے قصے سنایا کرتی تھی، جو بھی ان کے قصور ہوتے یا نہیں ہوتے، پھر بھی وہ اس کو قصوروار کر کے اس کو ہمیشہ ڈانٹ کھلواتی رہتی تھی۔ آخرکار اس کا ہسبینڈ ان سے ناراض ہو کر کہنے لگا کہ آپ کیوں میری بیوی کے پیچھے پڑے ہیں، آپ اسے کیوں ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ جس سے اس کا دل دکھتا ہے، وہ روتی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے۔ تو اس کے ابی امو نے کہا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم اس کو کچھ بھی نہیں کرتے، یہ خود ایسی بنی پھرتی ہے اور ہمیشہ ہمیں ڈانٹتی پھرتی ہے کہ نہیں، اس کا قصور نہیں ہے، یہ گھر کا سارا کام کرتی ہے، یہ گھر کے سارے مسائل حل کرتی ہے، اور آپ جو گھر میں فری بیٹھے ہوتے ہیں آپ اس کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ سنایا کرتے ہیں۔ تو ان کے والدین نے کہا کہ نہیں بیٹا، ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کی بیوی ہمیں بھی بہت عزیز ہے کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے، آپ ہمارے بیٹے ہو، اور اس لحاظ سے آپ کا بھلا برا جو بھی ہے ہمیں بہتر پتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، سب کچھ اب ہمیں پتا ہے، آپ چپ کر کے کھانا کھایا کریں اور اپنا وقت اچھے سے بتایا کریں۔ آخرکار ایسی نوبت آ ہی گئی کہ اس کی بیوی نے اس کے کان بھرتے بھرتے اس کو تیار کر ہی دیا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ کو میں اب گھمانے لے کر چلتا ہوں۔ تو اس کے ماں باپ دونوں خوش ہوئے کہ یہ کبھی ہماری طبیعت بھی نہیں پوچھتا، آج ہمیں گھمانے پھرانے لے کر جا رہا ہے، تو وہ خوش ہو رہے تھے۔ اس کی بیوی نے رات کو اس کو کہا کہ یہ جو آپ کے بوڑھے ماں باپ ہیں یہ ہمارا سکون تباہ کر رہے ہیں، ہمیں سکون سے جینے نہیں دے رہے ہیں، کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، آپ ایسا کریں، اس کو کسی کھائی میں، کسی جبل میں، کسی جنگلات میں سے پھینک کر آئیں، جیسے ان کی موت ہو جائے اور ہم اپنی زندگی سکون سے جی کر گزاریں۔ تو وہ اپنے ماں باپ کو لے کر کہیں کھائی کے، کہیں جبل کے نیچے جا کر وہاں جا کر کہتا ہے کہ میں آپ کو گھمانے لے کر آیا ہوں، اور جیسے ہی وہ اونچائی پر کھڑا ہو کر ان کو دھکا دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں دھکا دینے کے لیے آیا ہوں اور آپ کو یہاں پر میں مارنے آیا ہوں، تو وہ بوڑھے ماں باپ اس پر ہنس رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے بھی اپنے والدین کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا جیسا آج تم میرے ساتھ کر رہے ہو، کہ میں سمجھا نہیں کہ ہم بھی جیسے ہم
جیسے آج تمہاری بیوی نے تم کو کہا ہے ویسے ہی ہماری بیوی بھی ہمارے والدین کے بارے میں ایسا ویسا کرتی رہتی تھی، کہتی رہتی تھی۔ ہم نے ان کا بہت برا سلوک کیا اور ان کو کسی کھائی کے کھڈے میں پھینک دیا اور وہ مر گئے، اور آج وہی سلوک میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے، اور آج کل یہ سلوک آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ تو وہ بہت پریشان ہوا، اس نے کہا کہ کیا پتا اگر میری بھی اولاد ہو، آج میں اپنے والدین کو یہاں سے گرا رہا ہوں، انہیں مار رہا ہوں، اور میری اولاد بھی ہو اور میری اولاد بھی کل مجھے مارنے آئے گی، میری قیامت تو بالکل خراب ہو جائے گی، میری آخرت خراب ہو جائے گی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ میری بیوی بہت خراب۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا کہ آج کے بعد اگر تم نے میرے والدین کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی تو میں تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا، تمہیں اس گھر سے فارغ کر دوں گا، اور اگر تم نے اور بھی کچھ گڑبڑ کی، اگر ان کا دل دکھایا، اگر انہیں تکلیف دی ناجائز طریقے سے، تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کر اس کی بیوی کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو، میری بہت ساری غلطیاں ہیں، اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو میرے ساتھ اچھا سلوک ہو جائے گا۔ پھر ان ماں باپ اور دونوں بیٹوں نے ان کو کہا کہ ہاں صحیح ہے، اگر یہ اپنی غلطی تسلیم کر رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد ہم اس کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ پھر وہ خوشی خوشی کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ بھرنی، اگر آپ اپنے والدین کا قدر نہیں کرتے تو ان کی قدر کریں، آپ ان کی عزت نہیں کرتے تو ان کی عزت کریں، آپ انہیں پرخلوص سے زیادہ دھیان دیا کریں۔ وہ اگر بوڑھے ہو چکے ہیں تو اپنی زندگی گزار چکے ہیں، اب آپ پر فرض بنتا ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، انہیں سکون دیں، انہیں آرائش بخشیں۔ اگر آپ ان کا دل دکھائیں گے، اگر آپ انہیں تکلیف دیں گے تو یہ رد عمل آپ کے ساتھ بھی ہوگا۔ سو دوستو، جیسی کرنی تیسی بھرنی، امید کرتے ہیں آپ دوستوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ایسی ہی کہانیاں ہمارے چینل پر چاہیے تو اس پہ لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو بانٹیں۔ تب تک آپ اپنا رکھیں خیال، ہم کسی اور کہانی میں آپ سے مخاطب ہوں گے، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔